بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو، تمام ویورز کو لا اینڈ لائرز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور لا پوائنٹ کو ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ اہم ٹاپک ہے، چلتے ہیں ٹاپک کی جانب، لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سیکشن 489 ایف پاکستان پینل کوڈ، یعنی 499 ایف تعزیرات پاکستان۔ اس میں جو چند سوالات ہیں پہلے وہ میں بتاتا چلوں۔ وہ کون سے سوالات ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ تو اس میں پہلا کویسچن ہے کہ کون سے ایسے چیکس ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے، اور کون سے ایسے چیکس ہیں جن کی بیسس پر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی۔ اس میں آرڈر 37 جو ہے، آرڈر 37 سول پروسیجر کوڈ کا، اس کا کیا کردار ہے۔ اس میں اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا جو ڈکلریٹری سوٹ ہے، استقرار حق کا جو دعویٰ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کن بیسز پر ڈکلریٹری جو سوٹ ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ڈگری ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں یا کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے کہ وہ ڈگری ہو جائے، اور جو آرڈر 37 ہے اس کی جورسڈکشن کون لے گا۔ سیکشن 489 ایف کی اگر ایف آئی آر ہوتی ہے تو اس کی جورسڈکشن کون لے گا، اس کی کتنی سزا ہے، کہ کون سے انگریڈینٹس ہیں۔ یہ تمام چیزیں آج اس ٹاپک میں، اس لا پوائنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ٹاپک کی جانب، لیکن اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور آپ کا اور میرا یہ رشتہ جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو۔ تو جس میں چلتے ہیں انگریڈینٹس کی جانب۔ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ سب سے پہلے سیکشن 489 ایف کی جو انفورسمنٹ کے لیے ضروری ہے وہ ہے ایشوینس آف چیک، یعنی چیک کا جاری ہونا پہلی شرط ہے سیکشن 489 ایف کی ایف آئی آر کروانے کے لیے۔ دوسرا اس میں جو کنڈیشن ہے یا اس کی جو شرط ہے وہ ہے کہ چیک جو ایشو کیا گیا ہے وہ ڈس آنیسٹلی ایشو کیا گیا ہو، یعنی بدنیتی سے وہ جو چیک ہے وہ جاری کیا گیا ہو، دھوکہ دینے کی نیت سے۔ نیکسٹ اس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے جو چیک ایشو کیا گیا وہ پریزنٹ کیا گیا بیفور بینک کیش کروانے کے مقصد کے لیے۔ جب وہ کسی بینک میں چیک کیش کروانے کے لیے پریزنٹ کیا گیا تو اس بینک نے وہ چیک جو ہے وہ ڈس آنر کر دیا، یعنی اس کو واپس کر دیا۔ اس کے اوپر ایک سلپ لگائی جاتی ہے جس کو ڈس آنر سلپ بولتے ہیں، یا جو عرف عام میں بولا جاتا ہے وہ ہے کہ جناب چیک کے اوپر میمو لگ گئی۔ اب یہ اس کے انگریڈینٹس، اس کی 3 سال جو ہے وہ سزا ہے۔ چیک جاری کرنے کا جو پرپز ہے وہ 2 پرپز جو سیکشن 489 ایف جو ہے اس نے وہ ڈسکس کیے ہیں۔ پہلا ہے ری پیمنٹ آف لون، یعنی جو چیک ایشو کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ وہ لون جو ہے وہ سیکیور کیا جا رہا ہے، کہ اگر ایک بندہ کسی سے لون لیتا ہے تو جو بندہ لون لے رہا ہے اس سے ایک چیک لیا جاتا ہے کہ جب تم یہ قرض واپس کرو گے تو میں چیک واپس کر دوں گا، ادروائز اگر چیک اس میں جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے ری پیمنٹ آف لون۔ دوسرا اس میں ہے کہ کوئی بھی اوبلیگیشن جو ہے اس اوبلیگیشن کو فلفل کرنے کے لیے چیک جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے۔ چیک کو جاری کرنے کے 2 پرپز ہیں، ایک ری پیمنٹ آف لون اور دوسرا ہے فلفلمنٹ آف اوبلیگیشن، یعنی
جو بندہ چیک جاری کر رہا ہے یا جو بندہ چیک ایشو کر رہا ہے یا تو اس نے قرض ادا کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسی اوبلیگیشن ہے جو اس نے فلفل کرنی ہے تو وہ چیک جاری کر رہا ہے. اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ میکسیمم 3 سال تک ہے. فائن بھی ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. اس کا جو پراپر جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے، اس کی ٹرائل کورٹ جو ہے وہ میجسٹریٹ سیکشن 30 جو ہے اس کی کاگنیزنس لیتے اور اس کو سماعت کرنے کے بعد جو ملزم ہے، جو اکیوز ہے، اس کو پنش کر سکتا ہے، اس کو کنوکٹ کر سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں جو ایسے چیکس جن کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، یعنی چیکس کی ایسی اقسام جن کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے اس میں ہے گارنٹی چیک، یعنی ایسے تمام چیک جو بطور گارنٹی دیے گئے ہوں ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی، اور اگر ایسی کوئی ایف آئی آر درج ہو بھی جائے تو وہ کویش کر دی جاتی ہے. وہ ہائی کورٹ کی جانب سے یا سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو کویش کر دیا جاتا ہے. دوسرا اس میں آ گیا سیلف چیک، یعنی ایسا چیک جو چیک پیش کر رہا ہے، پریزنٹ کر رہا ہے، وہ خود ہی بندہ ہے، اسی کا اکاؤنٹ ہے، اسے نہیں خود کے لیے وہ کیش کروانی ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ایف آئی آر ہے 489 جو ایف ہے وہ لاگو نہیں ہو سکتی. تیسری اس میں آ گیا سٹیل چیک یا آؤٹ ڈیٹڈ چیک، یعنی ایسے چیک جو جاری کیے گئے اور ان کے اوپر ایک ڈیٹ مینشن کر دی گئی، لیکن وہ چیک جو ہے ان ڈیٹس سے کے بعد جو ریزنیبل ٹائم ہے اس کے اندر بینک کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا گیا ان کو کیش کروانے کے لیے، تو وہ سٹیل چیک کنسیڈر کیا جائے گا. اور سٹیل چیک یا آؤٹ ریٹڈ چیک جو ہے ان کی بنیاد پر سیکشن 489 ایف کی جو ایف آئی آر ہے وہ کبھی بھی درج نہیں ہو سکتی، ایون کہ اس کے خلاف کوئی سول نیچر کی ریمیڈی بھی کلیم نہیں کی جا سکتی. اس میں فورتھ ون جو چیک ہے وہ ہے ایسا چیک جو کسٹمر جاری کرتا ہے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے حق میں، تو اس کے اوپر بھی 489 ایف کی جو پروسیڈنگ ہے وہ نہیں کی جا سکتی، ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں کی جا سکتی. نیکسٹ اس کا جو ہمارا کویشچن تھا وہ ہے کہ کیا اس جو چیک ہے، کیا جو چیک ہے اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کو ڈیفینیٹلی چیک کو کینسل کیا جا سکتا ہے. کن کن بنیادوں پر، کن وجوہات کی بنیاد پر چیک کو کینسل کیا جا سکتا ہے اور کون سے فورم سے چیک کو کینسل کیا جا سکتا ہے؟ فورم اس کا جو ہے وہ ہے سول جج فرسٹ کلاس، اور وجوہات جو ہیں اس میں مختلف اقسام کی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں چوری بھی ہو سکتا ہے، رابری بھی ہو سکتا ہے، ڈکیتی بھی ہو سکتا ہے، گم جانا، چیک کا گم ہو جانا، یا ایسی وجوہات، دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر سول سوٹ جو ہے بیفور سول جج فائل کیا جا سکتا ہے فار دی کینسلیشن آف چیکس. اس میں ہم جو چیک جو مینیجر ہے، جو جس کے نام پر وہ چیک جاری کیا گیا ہے، وہ اس کو پارٹی بنایا جائے گا اور کینسلیشن فائل کی جائے گی. نیکسٹ اس میں جو ہے پروسیڈنگ یا جو کاروائی یا کوشچن ہے، کیا اس کے خلاف کوئی سیول نیچر کی کچھ فردر لٹیگیشن جو ہے یا فردر جو پروسیڈنگ ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ تو آرڈر جو ہے 37 سول پروسیجر کوڈ کا، اس کی جو پروسیڈنگ ہے، اس کا جو سوٹ ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے سمری ان نیچر میں. تو اس کی جو سماعت ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جو ہے وہ اس کی کوگنیزنس لے گا. اس کے لیے جو سوٹ فار ریکوری ہے وہ فائل کیا جائے گا. تو اس کے لیے جو چیک ہے اس کے اوپر جو اماؤنٹ لکھی ہوگی، اس اماؤنٹ کے مطابق جو اکیوزڈ ہے، یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے، وہ پہلے شیورٹی جمع کروائے گا، لیو ٹو ڈیفینڈ کی اپلیکیشن دے گا. تو اس کو حق دفاع کا
رائٹ تب ملے گا جب وہ اتنی اماؤنٹ کی جو شیورٹی ہے وہ سبمٹ کروائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کے جو تمام کویشچنز ہیں، تمام جو سوالات ہیں ان کو